خرید کر انہیں آزاد کرنے والے ہوں گے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، خود وہ تنگی اور فقر کے دنوں میں لوگوں کو کھلانے والے ہوں گے، خود ان پر محتاجی ہوگی، ان پر تنگ دستی کے دن ہوں گے، لیکن وہ اس کے باوجود ان دنوں میں لوگوں کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ یتیماً ذا مقربہ، اور جو یتیم ان کا قرابت دار ہوگا اس کا خیال کرنے والے ہوں گے۔ او مسکیناً ذا متربہ، اور محتاج مسکین کا ہاتھ بٹانے والے ہوں گے۔ ثم کان من الذین آمنوا، یہ لوگ وہ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ اصحاب الیمین وہ ہوں گے جو لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والے ہوں گے اور نرمی کا درس دینے والے ہوں گے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جن میں یہ صفات ہوگی، جو غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہوں گے، جو محتاجوں کا خیال رکھنے والے ہوں گے، جو فقیروں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں گے، جو درس دیتے ہوں گے، صبر کا درس دیتے ہوں گے، جو نرمی اور شفقت سے پیش آتے ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں، جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اے دائیں ہاتھ والوں، تم پر پروردگار کی رحمت اور سلامتی ہو۔ پھر سورہ انشقاق میں اللہ نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا، فرمایا فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال تھما دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ایسے لوگوں کا حساب کتاب بڑا ہی آسان ہوگا۔ لوگوں کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت میدان محشر میں فرشتوں کی معیت میں اپنے عرش کے ساتھ نجوم اجلال فرمائیں گے، پھر ترازو سجایا جائے گا، اصحاب الیمین میں سے لوگوں کو بلایا جائے گا، کرام الکاتبین کو بلایا جائے گا جنہوں نے ان کے نامہ اعمال کے رجسٹر بنائے ہوں گے، ان رجسٹروں کو پیش کیا جائے گا، ایک ترازو میں نیکیوں کے رجسٹر، دوسرے ترازو میں گناہوں کے رجسٹر، لیکن ان کی نیکیاں گناہوں پر حاوی ہوگی، بھاری ہو جائیں گی۔ نیکیوں والے رجسٹر وزنی ہوں گے، نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، تو اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال کو ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا کر جنت میں بھیج دیں گے، ان کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا، اس کے علاوہ ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، دائیں ہاتھ والے لوگوں کا نامہ اعمال تولا جائے گا، ان کا حساب کتاب بڑا ہی آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے بیوی بچوں کے پاس، میاں بیوی کے پاس، بیوی میاں کے پاس، بچے اپنے والد ماں کے پاس، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اپنے اہل کے پاس اپنے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر خوشی خوشی جائیں گے، بتلائیں گے کہ اللہ نے ہمیں جنتوں کا مہمان بنا دیا۔ پھر سورہ حاقہ میں اللہ نے پھر اسی موضوع کو ذرا تفصیل سے بیان کیا، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا لوگوں میرا نامہ اعمال، میری کتاب، میرے رجسٹر، میرے دفاتر پڑھ کر تو دیکھو، دیکھو میں نے ساری زندگی نیکیوں میں گزاری، تنگ دستی کے باوجود میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا رہا، میں یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، والدین کے ساتھ میں نے احسان کیا، میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا تھا تو وہ اللہ نے میرے لیے صدقہ بنا دیا، میں نے بڑی محتاجی کی زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی بھی اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، کیونکہ انی
ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ لوگوں میں جانتا تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے رب سے ملاقات ہونی ہے، اس لیے ہاں مقرأ کتابیہ، آج میری نیکیوں کے رجسٹر، میرے نیکیوں کے دفاتر ذرا پڑھ کر تو دیکھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ دائیں ہاتھ والے، وہ اصحاب الیمین ایسی زندگی میں ہوں گے کہ وہ اس زندگی سے راضی ہو جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، بالا خانوں میں ہوں گے، جنتوں کی اونچی اونچی منزلوں پر ہوں گے۔ قطوفہا دانیہ، اور جنت کے پھل، جنت کے میوے ان کے قریب خود جھک رہے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے جنتی، اے اصحاب الیمین، آج اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی جنت کے میووں کو کھاؤ، اللہ کی جنت کی شرابوں کو، دودھ کو، پانی کو پیو۔ یہ اس لیے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے جو تم نے نیک اعمال گزری ہوئی زندگی میں کیے تھے، آج اللہ نے تجھے اصحاب الیمین میں داخل کیا ہے، اور آج انہی اعمال کی بدولت اللہ نے تجھے جنتوں کا مہمان بنایا ہے۔ حضرات، تیسری قسم کے لوگ اصحاب الاعراف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، جن کی نیکیاں اور گناہوں کے وزن ترازو میں دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ پھر انہیں نہ تو جنت میں بھیجا جائے گا نہ جہنم میں بھیجا جائے گا، بلکہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام اعراف پر، ایک دیوار پر بٹھا دیا جائے گا۔ ان کے دائیں طرف جنت ہوگی، بائیں طرف جہنم ہوگی، یہ جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کو دیکھیں گے۔ بخاری کی حدیث نمبر 7047 ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کی وجہ سے ان کا دایاں حصہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کا جسم انتہائی خوبصورت ہوگا، لیکن بایاں حصہ ان کے گناہوں کی وجہ سے سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی بدصورت ہو جائے گا۔ ان کے بارے میں سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور وہاں پر ایک مقام اعراف ہوگا جہاں پر بعض لوگ ہوں گے اور ان کو ان کے چہروں کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ اصحاب اعراف جب دائیں طرف دیکھیں گے، جنتی لوگوں کو دیکھیں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها، ابھی یہ اصحاب اعراف جنت میں داخل نہیں کیے گئے۔ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، حالانکہ وہ طمع رکھتے ہیں، انہیں لالچ ہے کہ اللہ ان پر فضل کرے اور انہیں جنت میں داخل کر دے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، لیکن جب وہ اپنے چہروں کو، اپنی نظروں کو بائیں طرف موڑ کر جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ دعا کریں گے ہمارے رب ہم پر فضل کر اور ہمیں ان ظالموں میں، ان جہنمیوں میں سے داخل نہ کرنا، ہمیں اس جہنم میں داخل نہ کرنا۔ حضرات، پھر اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارے گی جب اللہ کو منظور ہوگا، جب اللہ کی رضا اور چاہت ہوگی، پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یاد رکھیں اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار 100 میں سے 28، 33، 34، 40 یا 50 نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار 50 سے اوپر ہے، نیکیاں گناہوں سے
زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے اگر آپ کی نیکیاں اور گناہ بھی برابر ہو جائیں گے تب بھی آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی ذات کو منظور نہ ہو. چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے موحد ہیں، نیک ہیں، مومن ہیں، ایماندار ہیں، لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں توبہ کا زندگی میں موقع نہیں ملا اور وہ انہی گناہوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یاد رکھیں اس موحد کو بھی پھر اس کے گناہوں کی سزا کے لیے اللہ رب العزت جہنم میں بھیجیں گے. وہ اس جہنم میں جلے گا، کوئلہ بن جائے گا، اس کے عذاب تباہ و برباد ہوں گے. پھر ایک وقت آئے گا جب اسے اس کے گناہوں کی سزا مل جائے گی، پھر اللہ رب العزت اس میں چشمہ حیات میں ڈالیں گے اور پھر وہ اس طرح پھوٹے گا جس طرح پانی کے بہاؤ میں پڑا ہوا ایک بیج پھوٹتا ہے. پھر وہ تر و تازہ جسم لے کر آخر کار جنت میں چلا جائے گا. مسلم میں ایک روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ نے ایک بڑا تفصیل سے واقعہ بیان کیا کہ جس میں یہ بیان کیا کہ ایک شخص جو موحد اور نیک ہے، ایمان والا ہے، لیکن وہ گناہوں کو ساتھ لے کر دنیا سے رخصت ہوا، انہیں اس گناہوں کی سزا دے کر اللہ پھر جنت میں بھیج دیں گے. راوی صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں جس شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا اس شخص کی حالت اس طرح کی ہوگی کہ وہ گرتا پڑتا چلتا ٹھوکریں کھاتا کٹتا ہوا آخر کار جہنم سے باہر آ جائے گا. پھر وہ پیچھے مڑ کر جہنم کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ پاک ہے وہ ذات، بڑی برکت اور عظمت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ جہنم سے آگ سے نجات دی. حضرات ذرا غور فرمائیں کہ وہ شخص جو صرف ابھی جہنم سے نکالا گیا ہے وہ اس قدر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قدر خوشی کا اظہار کرے گا، وہ یہ سوچے گا کہ شاید میں اولین اور آخرین میں سے ہوں جسے نجات دی گئی ہے. ذرا اندازہ کریں کہ وہ شخص اس چیز کو کتنی بڑی نعمت تصور کرے گا کہ اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا. اتنے میں اللہ رب العزت چند فاصلے پر، تھوڑے سے فاصلے پر اس کے لیے ایک درخت کو نمودار کریں گے. وہ جب درخت کو دیکھے گا تو اللہ رب العزت سے کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے ذرا اس درخت کے قریب جانے دے میں تاکہ اس کے سائے میں بیٹھ سکوں اور وہاں پانی پی سکوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہاں جانے دوں تو تم پھر اور کوئی مجھ سے مطالبہ کرے گا. وہ کہے گا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد میں تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. وہ اس درخت کے نیچے چلا جائے گا، وہاں جا کر پانی پیے گا اور اس درخت کے سائے میں رہے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے میں اللہ رب العزت تھوڑے سے فاصلے پر اس سے خوبصورت اور بہترین ایک درخت کو نمودار کریں گے. وہ اپنے رب سے کہے گا میرے رب، مجھے صرف اس درخت کے نیچے جانے دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ سکوں اور پانی پی سکوں. اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں اے انسان، تو نے پہلے وعدہ کیا تھا، تیرے مطالبے تو ختم ہی نہیں ہوتے. وہ کہے گا اللہ میں اب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. وہ اس دوسرے درخت کے نیچے جائے گا، اس کے سائے میں بیٹھے گا، پانی پیے گا. اتنے میں اللہ رب العزت ایک تیسرے درخت کو جنت کے قریب نمودار کرتے ہیں. وہ تیسرا درخت اس دوسرے درخت سے زیادہ خوبصورت، حسین اور سایہ دار ہوگا. وہ انسان پھر کہے گا اے میرے رب،
مجھے اس تیسرے درخت کے قریب جانے دے، میں اس کے بعد تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اسے اس تیسرے درخت کے نیچے جانے دے گا۔ جب وہ شخص وہاں جا کر اس کے سائے میں بیٹھے گا، پانی پیے گا، تو اسے جنتی لوگوں کے گفتگو شنید کی آوازیں سنائی دیں گی۔ جنتی لوگ گفتگو کر رہے ہوں گے، اسے آوازیں آئیں گی، یہ اللہ سے مطالبہ کرے گا، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے انسان تیرے مطالبے ختم ہی نہیں ہوتے، جا میں تجھے زمین اور آسمان سے بڑھ کر جنت عطا کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ کہ بات سنا کر مسکرانا شروع ہوئے۔ صحابہ کرام سے کہا، اپنے شاگردوں سے کہا، کیا تم مجھ سے وجہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث سنائی تو نبی کریم بھی اس بات سے مسکرائے۔ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بندہ اللہ رب العزت سے جنت کا مطالبہ کرے گا اور کہے گا، اے اللہ تو مجھے اب جنت میں داخل کر دے، تو اللہ رب العزت اس شخص سے کہیں گے، میں تجھے خوش ہو کر، تجھ سے راضی ہو کر میں تجھے زمین و آسمان سے بڑھ کر جنت عطا کرتا ہوں۔ وہ شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ اللہ رب العزت سے کہے گا، اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ جب اللہ رب العزت اس شخص کی اس بات کو سنیں گے تو اللہ رب العزت مسکرائیں گے اور اس شخص کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، زمین و آسمان سے بڑھ کر جنت عطا کریں گے۔ حضرات اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی نیک اعمال کریں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ یہ 4 قسم کے لوگ جو جنت میں جائیں گے، حقیقی کامیاب صرف پہلے 2 قسم کے لوگ، السابقون جو مقربون ہیں، جو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے، اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جن کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن تیسری قسم کے لوگ اصحاب اعراف، وہ کچھ دیر سزا بھگت کر، جنت اور جہنم کی جھلکیاں کر کے، جہنم کے عذابوں کو دیکھ کر پھر جنت میں جائیں گے۔ اور چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ ہوں گے لیکن وہ عقیدہ توحید والے ہوں گے، اللہ ان کے گناہوں کی سزا دے کر انہیں جنتوں کا مہمان بنائے گا۔ حضرات یاد رکھیں، یہ جنت اور جہنم اس قدر بری اور بہترین جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسلم کی حدیث نمبر 7088 ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی عیش و آرام سے گزاری ہوگی۔ اس نے ساری زندگی آرام سے، سکون اور چین سے گزاری ہوگی، لیکن نافرمانی والی زندگی گزاری۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت دوزخ کا ایک گوتا لگائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، بتلا تو نے کبھی دنیا میں بھلائی اور اچھائی، آرام سکون دیکھا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں ہے اللہ، میں نے کبھی دنیا میں کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے فقر والی، محتاجی والی، تنگ دستی والی دنیا میں زندگی گزاری ہو۔ اللہ رب العزت اسے لائیں گے اور جنت دکھائیں گے، جنت کا ایک گوتا لگائیں گے اور اسے پھر واپس لا کر پوچھیں گے، بتلا تو نے کبھی کوئی فقر، تنگ دستی، محتاجی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا، اللہ میں نے کبھی کوئی تنگی، پریشانی، سختی دیکھی ہی نہیں۔ حضرات جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
لوگوں دوڑو اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت کی طرف، جو جنت زمین و آسمان سے بڑی، اعدت للمتقین، جو پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ نے اسی موضوع کو سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں بھی بیان کیا، فرمایا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دوڑو اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف اور اس رحمت اور جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے عرض کی طرف ہے۔ حضرت آج ہمیں بھی ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل جیسی سوچ کو اپنانا ہوگا۔ آج ہمیں بھی ہر نیکی میں سبقت لے کے جانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج ہمیں بھی اس طرح کا ایمان بنانا ہوگا، اس طرح کا عقیدہ بنانا ہوگا۔ آج ہمیں بھی اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی بھی نیکی یا نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ایک دن نیکی کی بلائی کی ترغیب کر رہے تھے۔ کہا میرے صحابہ، جنت کے کئی دروازے ہیں، جو لوگ کثرت سے نفل اور نوافل ادا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی کہ اس باب سے اے نوافل ادا کرنے والے داخل ہو جاؤ۔ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا اسے باب الجہاد سے آواز دی جائے گی۔ جو کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اسے باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی۔ جو کثرت سے نفلی روزے رکھنے والا ہوگا اسے باب الریان سے آوازیں دی جائے گی کہ اے روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول بتلائیے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہر دروازے سے آواز دی جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ داخل تو صرف ایک ہی دروازے سے ہوا جائے گا۔ لیکن ہمیں بتلائیے کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے، کیا ایسا گروہ اور جماعت بھی ہوگی کہ جنہیں جنت کے سارے دروازے آوازیں دیں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام ہاں، ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جسے جنت کے سارے دروازوں سے آوازیں دی جائیں گی کہ اے جنتیوں، اے لوگوں، اے نفل پڑھنے والوں، اے روزے رکھنے والوں، اے صدقہ خیرات کرنے والوں، اے جہاد کرنے والوں، آؤ ان جنت کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، وَأَرْجُوَ أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو بھی اسی گروہ میں سے ہوگا جسے جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ حضرات ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسی سوچ ہے کہ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سے سوال کیا، کوئی عظیم الشان صلہ، اور یہ نتیجہ ہے۔ یہ صدیق اکبر صرف آرزوئیں اور تمنائیں نہیں رکھتے تھے، یہ صرف ان کے خیالوں کی باتیں نہیں تھی، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر عمل میں نیکی میں بڑھنے والے تھے، وہ ہر نیکی کو احسان کے درجے تک کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر، ہمیں موت دے تو ایمان والی، وما علینا الا البلاغ۔